چشم تماشا، امجد اسلام امجد، حسن ناصر سے ارشد شریف تک۔ محفوظ انسانی تاریخ میں غالباً سقراط ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے افکار سے روگردانی قبول نہیں کی اور بڑھ کر موت کو گلے لگا لیا۔ دیکھا جائے تو تب سے اب تک دنیا کے شاید ہر خطے اور ہر قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اس روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا اور اپنی مثال سے ثابت کیا کہ وہ ایک لمحے کو مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ یہ کالم اس کے اندراج کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ان میں سے صرف 2 بہادر انسانوں کا ذکر کروں گا جن کا تعلق براہ راست ہم سب کے وطن عزیز سے ہے اور جن کی وجہ سے انسانی کردار کی عظمت کا وہ نقش صورت پذیر ہوا جس میں اپنے عقیدے، نظریے اور مشن سے کمٹمنٹ کے 2 عظیم منظر ہم سب نے دیکھے۔ میری مراد 60 سال قبل لاہور کے شاہی قلعے میں بے پناہ تشدد کی وجہ سے جان دینے والے حسن ناصر سے ہے، جن کی انقلابی جدوجہد اور انسانی حقوق کی پاسداری کے جنون نے نہ صرف ایک تاریخ رقم کی بلکہ روسی انقلاب سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والی انقلابی تحریکوں کا ایک روشن طرستارہ بھی بن گئے، جبکہ حال ہی میں بعض مقدمات کے باعث وقتی طور پر ملک چھوڑنے اور پھر پر اصرار حالات میں افریقہ کے ملک کینیا میں جسمانی تشدد کے بعد شہید کیے جانے والے ارشد شریف ایک ایسے صحافی اور ٹی وی اینکر تھے جنہوں نے اپنے منصب اور فکر سے رفاداری نبھاتے ہوئے جان دینا تو قبول کر لیا مگر ظلم سے سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی شہادت سے ایک ایسے عوامی رد عمل کو کھل کر احتجاج کی تحریک دی جو گونا گو وجوہات کے باعث برسوں سے غفلت کی نیند میں تھا۔ حسن ناصر کی زندگی کو تو قرۃ العین حیدر جیسے بے مثال مصنفہ نے اپنے ایک شاندار ناولٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج کے لکھنے والوں میں مستنصر حسین تارڑ کے سوا مجھے کوئی اور اس کا اہل نظر نہیں آتا جو ارشد شریف کی اس شاندار قربانی کو زبان دے سکے۔ امید ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے گا۔ اب اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو باوجود بہت تکلیف دہ ہے کہ دنیا ایسے لوگوں کی موت پر عموماً ماتم تو بہت کرتی ہے لیکن بہت جلد انہیں بھول کر پھر سے اپنے ہنگاموں میں گم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ صرف الماریوں میں بند کتابوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اب کئی چینل ان غیر معمولی افراد کی پیدائش یا موت کے حوالے سے نہ صرف لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ان کے لیے خصوصی پروگرام بھی ترتیب دیتے ہیں۔ میں نے ان خواب گردیدہ وروں پر ایک نظم لکھی ہے مگر اس سے پہلے اس عمومی بے حسی اور فراموشی کا تذکرہ ضروری ہے جو میرے نزدیک کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔ وہ جو اپنی جان سے گزر گئے، یہ جو بجھتے ہی چلے جاتے ہیں، کریاؤ یاد کے طاقوں میں چراغ، کون روکے گا انہیں؟ یہ جو اس بڑھتی ہوئی رات سے لڑنے کے لیے جان سے اپنی گزر جاتے ہیں، کون دیکھے گا انہیں؟ کس طرح وحشی ہواؤں سے انہیں بچنا ہے، کسی طرح ان کو بچایا جائے، سبق کس طرح ان کی شہادت کا جاگتے درد کی تحویل میں لایا جائے۔ ان کو 2-4 گھڑی رو کے دکھانے کے سوا کچھ بھی تو پاس نہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو روشن تھا ہمارا کل تھا، یہ بھی احساس نہیں۔ کام تو کام ہے اس دہر کے ہنگاموں میں، نام بھی تو ان کے ہمیں یاد نہیں رہتے۔ ان کے رستے پہ نہیں چلتے کبھی ایک قدم، بے جہت شام و سحر بیتے چلے جاتے ہیں۔ اس بھرے شہر میں رسوائی کا خاموشی سے زہر بھی پیتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا پیغام تھا عزت کے لیے مر جانا اور ہم جیتے چلے جاتے ہیں۔ ممکن ہے صورتحال کے بیان میں کچھ مبالغہ در آیا ہو مگر سخن فہم احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی جذباتی تاثر کے بیان میں دل اور قلم دونوں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں اپنے ضمیر کی حفاظت کے لیے دنیا بھر میں جان دینے والے ان شہیدوں اور مشاہدے اور تحقیق سے زندگی اور کائنات کے اصولوں کو دریافت کرنے والے تابعوں کے لیے ایک نظم۔ کہاں گئے وہ خوابگر، کہاں گئے وہ خوابگر، جو درد سے بھری ہوئی شبوں میں جاگ جاگ کر تراشتے تھے خواہشوں کے خوشنما درخت سے ایک ایسا گھر کہ جو کہیں پہ تھا اور کہیں نہیں تھا، کہ جن کے فن کی روشنی دل و نظر میں پھیل کر کچھ ایسی جادواں ہوئی زمان و مکان سے ماورا، ایک اور جہاں میں کچھ اس طرح رواں ہوئی کہ بے نشان زندگی کچھ اور بے نشاں ہوئی۔ کہاں گئے وہ دیدار، کہ جن کی چشمیں دلکشا میں
علم سے بہار تھی، وہ عرش کا فراز ہو یا خاک کی ہو پستیاں، یقین ہی یقین تھا اور کہیں گما نہ تھا، ان سے کچھ نہا نہ تھا، جہاں پہ جو بھی راز تھا وہ ان کو فاش کر گئے، چھپے ہوئے اصول جن سے چل رہی تھی زندگی انہیں تلاش کر گئے، فضاں کے اب وہ خواب گر بنا رہے ہیں گھر، مگر کہیں بھی ان میں ان کے خواب دور دور تک نہیں، فغاں کے اب وہ دیدہ ور یوں کہ جب زر میں کھو گئے، کہ اب وہ سب ہیں کھو چکے وہ علم جس میں شک نہیں، یوں جب زر میں کھو گئے اب وہ سب ہیں کھو چکے وہ علم جس میں شک نہیں، وہ علم جس میں شک نہیں۔